اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم اسلامیات 7th کلاس کے لیکچر نمبر 8 میں حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، میں آپ کی اس سے پہلے لیکچر کے ساتھ ایک کنیکٹیویٹی کو برقرار کرنے کے لیے لاسٹ لیکچر میں جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی اور پڑھنے کی کوشش کی ان کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا، اور پھر ہم انشاءاللہ اپنے سبق کی طرف آئیں گے۔ لیکچر نمبر 7 میں ہم نے سیرت طیبہ، جو یہاں اسی عنوان سے ہم نے شروع کیا تھا، اس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حیات طیبہ کے حوالے سے یہ جو لفظ سیرت طیبہ ہے اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی، اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ سیرت کردار کا نام ہے اور طیبہ پاک کو کہتے ہیں۔ تو آج ہم اپنی اطراف و اکناف میں اور ساری کائنات میں نظر دوڑائیں تو کون سی حیات ہے جو طیبہ ہے، جو پاک کردار ہے، وہ ڈیفینیٹلی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ وہ ہمارے آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ریلیونٹ چیزیں، آپ کی پوری لائف تھی، آپ کی پیدائش ہے، آپ کا بچپن ہے، آپ کی جوانی ہے، آپ کی نوجوانی ہے، جوانی ہے، پھر آپ کی شادیاں ہیں، پھر آپ کا بڑھاپا ہے، آپ کا اعلان نبوت ہے، یہ ساری لائف مل کر آپ کی حیات طیبہ پر اطلاق ہوتا ہے۔ اس پر یہ امپلیمنٹیشن، اس پر یہ ٹائٹل، اس پر یہ اس کا جو ہے وہ اطلاق ہوتا ہے، اس پر یہ بولا جاتا ہے، تو اس پر ہم نے بات کی۔ آج ہم ڈائریکٹلی سیرت طیبہ میں جو ہمارے کریکولم میں، ہمارے نصاب میں جو پہلا سبق ہے فتح مکہ، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ فتح مکہ کی بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں ذکر کی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلد، آپ کا شہر، آپ کی جائے پیدائش ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فطرتاً جہاں ہم پیدا ہوتے ہیں، جس جگہ پہ، جس پلیس، جس شہر، جس قصبہ، قریہ، نگر، وہاں اس کے ساتھ انسیت اللہ پاک نے فطرتاً انسان میں ڈالی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس کے بعد کچھ حالات آپ کے لیے ایسے ناگزیر ہو گئے جس پر اللہ رب العزت کے حکم سے آپ کو مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ جانا پڑا۔ پھر مدینہ سے آپ فتح یابی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، یہ اس سے متعلق فتح مکہ ہے۔ تو اس کا تعارف بنیادی طور پر اس کا پہلا عنوان جو ہے وہ ہے تعارف، ہماری اس ٹیکسٹ بکس کے حوالے سے لکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی کی زندگی دوسرے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہوتی ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہدایت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ اس باب میں دین اسلام کی ترویج و اشاعت کی خاطر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اثار و قربانی کی درخشاں مثالوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور سیرت طیبہ کے چند پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یعنی یہ ساری جو چیزیں اس میں ذکر کی گئی، میں لاسٹ لیکچر میں بیٹا آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ عرض کر چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، کچھ لوگ آپ کے ساتھ اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے، کچھ لوگ آپ کے سخت ترین دشمن ہو گئے جن میں آپ کے ریلیٹیوز بھی تھے، تو ان لوگوں نے آپ کی دشمنی میں حالات اتنے تنگ کر دیے کہ آپ کو ہجرت فرمانا پڑی۔ تو یہ جو جانثاران تھے، جو صحابہ اکرام تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو
اقرب تھے، جو قریب والے تھے، جو پہلے لوگوں میں سے تھے، ان لوگوں کی اثار، قربانی، ان کی محبت، حضور کے ساتھ ہر حکم کی تائید میں آپ کے ساتھ چلنے والے تھے، وہ بھی ناقابل فراموش ہیں۔ یعنی جو اجر ان کا ہے وہ کسی اور کا نہیں۔ کائنات میں کوئی ولی اللہ کا برگزیدہ بندہ دنیا کے کونے کونے پر وہ عبادت کر لے، ریاضت کر لے، جو مرضی کر لے، صحابی کے پاؤں کی گرد کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ رتبہ کس بات پہ ملا؟ حضور کے ساتھ وفا پر ملا۔ حضور کے ساتھ آپ کا جو تعلق تھا، حضور کے ساتھ ان کی جو اثار تھی، جو قربانی تھی، اپنی مال کی، اولاد کی، گھر بار کی قربانیاں تھیں، وہ ان کو مقدم کرتی ہیں۔ پھر اس کا ایک پس منظر ہے جسے یہاں بھی ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا ہم نے ایک پس منظر جو ہم نے جنرلی ذکر کیا اور اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی لیکچر نمبر 7 میں۔ آج ہم چونکہ ٹیکسٹ بک سے ہم یہ سبق پڑھ رہے ہیں تو لہٰذا اسی کے اکارڈنگلی بات ہوگی۔ پس منظر میں کہتا ہے صلح حدیبیہ میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ دونوں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ عرب قبائل جس فریق کے ساتھ ملنا چاہیں مل جائیں۔ قبیلہ بنو خزاع مسلمانوں کا حلیف بن گیا، جبکہ بنو بکر نے قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ پرانی دشمنی کی بنا پر بنو بکر نے بنو خزاع پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ بنو خزاع نے مجبوراً خانہ کعبہ میں پناہ لی، لیکن بنو بکر نے حرم میں داخل ہو کر بنو خزاع کا خون بہایا۔ قریش مکہ نے بنو بکر کا بھرپور ساتھ دیا۔ بنو خزاع کے ایک وفد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ قریش اور بنو بکر نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور خانہ کعبہ کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کریں۔ یہ ایک ڈیلیگیشن گیا، میں نے اس پر بھی ذکر آپ کے ساتھ سے پہلے کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش مکہ کی طرف بھیجا اور درج ذیل 3 شرائط پیش کیں کہ ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ یعنی اپنا میسج بھیجا حضور نے، وہ 3 جو کنڈیشنز تھیں، جو 3 پوائنٹس تھے، جو 3 شرائط تھیں، وہ یہ تھی: بنو خزاع کے مقتولین کا خون بہا دیں، جو لوگ قتل کیے ہیں ان کے بدلے میں خون بہا دیں، یا اتنے لوگ جو بھی اس کا اسلام نے طے کیا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ معاملہ ہو۔ بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، معاہدہ حدیبیہ کے ختم کرنے کا اعلان کریں۔ قریش مکہ نے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیسری شرط قبول کر لی۔ جلد ہی قریش کو اپنی بد عہدی کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر مدینہ منورہ بھیجا تاکہ حدیبیہ کے معاہدے کی پھر سے تجدید کرے۔ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد وہ کئی اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا، لیکن صلح کی تمام کوششوں میں ناکامیوں کے بعد ابو سفیان مکہ مکرمہ واپس لوٹ گیا۔ یہ اس کا ایک پس منظر تھا فتح مکہ کا۔ وجہ اس کی صلح حدیبیہ تھی، جو اس سے پہلے بھی آپ کو لیکچر میں بیٹا ذکر کیا اس کا، کہ ایک ایگریمنٹ سائن ہوا، جس ایگریمنٹ کی جو کنڈیشنز تھیں، جو شرائط تھیں، وہ دیکھنے میں مسلمانوں میں بھی، صحابہ اکرام میں بھی جو ہے وہ ایک تشویش کا باعث بنی۔ صحابہ اکرام بھی اس پر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، ہم حق پر ہیں، تو ہم اتنی ویک پوائنٹس پر، اتنی کمزور شرائط کے ساتھ کیوں ایگریمنٹ کر رہے ہیں؟ جبکہ اللہ کا نبی اور رسول جو فیصلہ کرتا ہے وہ اللہ کی رضا منشا اور اس کی مدد و نصرت کے ساتھ کرتا ہے، اس کے حکم کے مطابق کرتا ہے۔ تو حضور نے جو فیصلہ کیا تھا اللہ کی طرف سے حکم تھا جس پر کیا، تو اللہ نے پھر اس کے لیے راہ بنائی۔ اس راہ میں یہ بنیادی نقطہ بنا فتح مکہ کے لیے صلح حدیبیہ کی ان شرائط کو سبوتاژ جو کیا اہل قریش نے،
بنو بکر کی حمایت کر کے، ان کا ساتھ دے کر، ظلم اور زیادتی کر کے، تو پھر حضور نے ان میں سے 3 شرائط پیش کی، اور پھر اس پر بھی یہ اللہ ہی کا کرنا تھا کہ انہوں نے عجلت میں، انہوں نے جلدی میں، انہوں نے عقل سے عاری ہوتے ہوئے تیسرا پوائنٹ لے لیا کہ جی ہم صلح حدیبیہ جو ہے، معاہدہ حدیبیہ جو ہے، اس کو ہم ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ تو جب ایک ایگریمنٹ تھا مسلمانوں کی طرف سے، تو اس کی ہرگز عہد شکنی نہیں کی گئی اور نہ ہی کبھی کی جا سکتی تھی۔ اللہ کے حکم کے مطابق مسلمان پابند تھے اس پر، مگر اہل قریش اور بنو بکر ان کی بنیاد بنے، انہوں نے یہ معاہدہ توڑ دیا۔ اب جب معاہدہ ختم ہو گیا تو پھر مسلمان اس کے پابند نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے تغدو کی، بڑی کوشش کی، ابو سفیان کو بھیجا اور بڑے سرگرم ایک ڈیلیگیشن کو بھیجا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کوشش کریں اور اس کو بحال کیا جائے۔ حضور نے جواب دینے سے انکار فرما دیا، اور یہ اس کا بیس اور بنیاد بنی۔ اب پھر اس کی بنیاد پر جب ابو سفیان وہاں سے واپس لوٹے، ظاہری اسباب میں جو کوشش تھی ان کی کہ معاہدہ حدیبیہ بحال کر دیا جائے، اس کی ناکامی پر جب لوٹے تو مسلمانوں نے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں حکم فرمایا مسلمانوں کو کہ ہم مکہ کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ اس پیش قدمی کے حوالے سے یہ جو پوائنٹ نمبر پس منظر ہم نے پڑھ لیا، یہ اسلامی لشکر کی مکہ کی طرف پیش قدمی پوائنٹ نمبر 3 ہے اس کا، ہماری ٹیکسٹ بک کے اکارڈنگلی۔ تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، اپنے اہل و عیال سمیت ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے۔ وہ مقام جعفہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق انہوں نے اپنے اہل و عیال کو مدینہ منورہ بھیج دیا اور خود لشکر اسلام میں شامل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری پڑاؤ مرعی الزہران میں تھا۔ یہاں سے مکہ مکرمہ تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر تمام فوج نے الگ الگ جگہ آگ روشن کی۔ قریش کو لشکر اسلام کی روانگی کی اطلاع پہنچ چکی تھی۔ تحقیق کے لیے انہوں نے ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کو بھیجا۔ اس تجسس میں ان کا گزر مرعی الزہران میں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ کی حفاظت پر جو دستہ متعین تھا، انہوں نے ابو سفیان وغیرہ کو دیکھ لیا اور پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی۔ ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لی اور ایمان لے آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑی کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے لشکر کا نظارہ آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اتنا بڑا اسلامی لشکر تھا جس کا اظہار کیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو عزت دی اور فرمایا کہ جو کوئی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پناہ لے گا اسے امان ہے۔ اس کے علاوہ جو ہتھیار ڈال دے، مسجد حرام میں داخل ہو جائے یا اپنا دروازہ بند کر لے، اس کو بھی امان ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے مکہ مکرمہ پہنچے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امان کا پیغام لوگوں کو دیا اور قریش مکہ کو بتایا کہ ان میں مسلمانوں سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر سے لڑنے کے لیے قریش کے چند نوجوان آئے جو معمولی سی جھڑپ میں تقریباً 13 لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کے گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے کوہ صفا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح مکہ میں مسجد حرام یعنی اسلامی لشکر کی مکہ مکرمہ کی طرف جو پیش قدمی تھی اس کے داخلے کا ایک منظر پیش کیا گیا۔ ایک لمحے کے لیے انہی باتوں کو ہم دہرائیں اور یاد کریں جو ہم نے اس سے پہلے لیکچر میں بھی آپ سے بیٹا کی تھی کہ یہ وہ شہر ہے، وہ قصبہ، وہ قریہ، وہ نگر ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد رہتے تھے، مگر جب اللہ کے حکم سے اعلان نبوت ہوا تو اس کے بعد آپ پر جب حالات تنگ ہو گئے تو اسی مکہ کو آپ کو چھوڑنا پڑا، مگر بوجھل دل کے ساتھ۔ اور اس کا اظہار جو ہے وہ قبلتین والے اس واقعہ میں بھی ہے، جب اس سے پہلے مسلمان جو تھے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ حضور کا قلبی میلان، دل کی جو رغبت تھی وہ کعبۃ اللہ کے ساتھ تھی، کیونکہ آپ کے اجداد میں سے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا، تو وہ ایک لگن تھی، اور اسی پر اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ فرما کر اس کی طرف چہرہ کرنے کا حکم بھی دے دیا حالت نماز میں۔ مگر یہ جو بلد چھوڑا تھا، وہ جو ناخلف، وہ جو اسلام دشمن، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے در پر تھے، آج یہ موقع تھا کہ ان کی گردنیں اڑائی جاتی، آج یہ موقع تھا کہ ان سے بہترین انتقام لیا جاتا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور باقی انبیاء کو بھی، مگر حضور کو تو خصوصیت کے ساتھ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ آپ کو پیکر رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ حضور کی ذات نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت تھی، تو کیسے ممکن تھا کہ وہاں پہ خون بہایا جاتا اور قتل و غارت کیا جاتا، اور پھر ہو بھی حرم کی زمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرم کا تقدس بڑا عزیز تھا، لہٰذا آپ نے ان حالات میں، اور آگے اس سے متعلق ذکر کیا گیا کہ اس کا بھی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ذکر کیا گیا کہ جب حضور مسجد حرام میں داخل ہوئے، مسجد حرام میں داخلے کا وہ لکھا ہوا ہے پوائنٹ نمبر 4، اس میں یہ ساری چیزیں بنیادی طور پر ذکر کی گئیں، مگر یہاں رک کر بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ سب وہ لوگ تھے جو حضور کی جان کے دشمن تھے، مگر آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک شان و شوکت کے لشکر کے ساتھ، اسلام کی فتح یابی کے ساتھ آپ اسی مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو عام معافی کا اعلان فرما رہے ہیں۔ جو اپنے گھر میں دروازہ بند کر لے امان سے ہے، جو حرم میں داخل ہو جائے امان سے ہے، ایون کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے امان سے ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ہے، جس کردار کو آپ نے کائنات میں بانٹا، اور ہمیں بھی حضور کی سیرت پاک سے جو چیزیں سیکھنے اور سمجھنے کی ہیں، معاف کرنے کا جذبہ جو ہے وہ کار فرما ہونا چاہیے ہمارے اندر، نہ کہ انتقام کی آگ جلنی چاہیے اور بھڑکنی چاہیے۔ پھر مسجد حرام میں داخلہ پوائنٹ نمبر 4 ہے ہمارا، جس میں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار اور مہاجرین کے ساتھ مسجد حرام کے اندر تشریف لائے، حجر اسود کو چوما اور اپنی اونٹنی پر بیت اللہ کا طواف کیا۔ طواف کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خانہ کعبہ کی چابی لی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی،
اس کمان سے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کمان سے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تمام بت گرا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے اور کہتے جاتے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 ہے کہ جس کا ترجمہ ہے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ اور بلا شبہ اللہ رب العزت نے حق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی صورت میں، آپ کے فرمودات کی صورت میں، آپ کی شخصیت کی صورت میں، آپ کے کردار کی صورت میں لوگوں کے سامنے آشکار کر دیا، اور باطل مٹتا چلا گیا، اور بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی اور باہر تشریف لائے۔ قریش مکہ مسجد حرام میں صفیں باندھے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد قریش سے فرمایا، قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ بولے اچھا، آپ اچھا سلوک کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریف بائی ہیں اور شریف بائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے قریش مکہ کو معاف کر دیا اور کعبۃ اللہ شریف کو تمام بتوں سے پاک کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو درگزر اور رحم دلی سے قریش مکہ بھی ایمان لے آئے۔ یہ کردار تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو تب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر بلا کر اپنے متعلق پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں میرے حوالے سے، تو سب نے کہا آپ صادق اور امین ہیں۔ آج جب انہی لوگوں سے انتقام لینے کا وقت تھا جو گردنیں جھکائے سوچ رہے تھے، اسی وہم و گمان میں مبتلا تھے کہ شاید آج ایک حکم صادر ہوگا اور تلواریں چلیں گی اور ہماری گردنیں اڑا دی جائیں گی، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا، رحم کا، شفقت کا، محبت کا، عفو و درگزر کا معاملہ فرمایا، اور انہی میں کھڑے ایسے سخت جان سخت دل لوگ تھے جنہوں نے حضور کے چچا کو بھی قتل کیا، حضرت حمزہ کو۔ انہی میں بدترین دشمن تھے آپ کے جو ہر وقت آپ کی جان کے در پر تھے۔ انہی میں ایسے لوگ بھی تھے جو آپ کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے، جو آپ کے راستے میں حائل ہوتے تھے۔ ان سب کی ان مشکلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درگزر فرمایا اور معاف فرما دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت تھی، آپ کا کردار تھا۔ اور پھر ہم اگر انبیاء کی ایک تسلسل کو دیکھیں تو اللہ کی طرف سے جو اس کا نمائندہ، جو اس کا برگزیدہ نبی اور رسول مبعوث کیا جاتا رہا، ہمیشہ وہ صبر، ایثار، قربانی، محبت، شفقت کا پیکر ہوا کرتا تھا۔ تو ان سب پر جو بدرجہ کمال تھے وہ ہمارے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات تھی، جن کے ہم سب امتی ہیں۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے جو ہمیں فتح مکہ کا پہلو ملتا ہے، یہ فتح اور اس کے بعد فتوحات کا ایک سلسلہ، یہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا عکاس ہے، حضور کے کردار کا عکاس ہے، اور حضور کے ساتھ جو جانثاران اسلام یعنی صحابہ اکرام تھے،
ان کی جانثاری، ان کی کمٹمنٹ، ان کی اسلام کے ساتھ جو ہے وہ پختہ اس کے ساتھ کمٹمنٹ جو تھی اس کا اظہار ہے۔ لہٰذا ہم عزیز طلبہ، میں بارہا آپ کو کہتا ہوں اور ہر لیکچر میں یونیک آپ کے لیے منفرد اور یونیک انداز میں یہ نوٹس آپ کے سامنے رکھتا ہے، لہٰذا اس میں آپ کے تمام اسباب کی مشق جو ہے وہ باقاعدہ طور پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بنا کر دی گئی ہے۔ ابھی جو ہم نے آج فتح مکہ پڑھا ہے اس کی مشق، جس کے MCQs پیج نمبر 21 نمبر پیج یونیک کے ان نوٹس میں ہیں، جن میں آپ کے ٹوٹل 20 MCQs ہیں کثیر الانتخابی 21 سے 22 نمبر پیج پر۔ پھر اس کے بعد پیج نمبر 23 نمبر پیج پر آپ کے مختصر سوالات ہیں اسی فتح مکہ سے متعلق، جو کہ 12 سوالات مختصر، اور اسی طرح پیج نمبر 24 پر آپ کے ٹوٹل 4 لانگ کویسچن ہیں۔ آپ نے، میں امید رکھتا ہوں کہ اچھے انداز میں اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس کے MCQ شارٹ اور لانگ کویسچن کو اچھے انداز میں آپ تیار کریں گے، یاد کریں گے۔ ہم یہاں وقت کی قلت کے باعث شاید اس کی ڈیٹیل جو آپ کی مشق کی ہے اس کو نہیں لے پاتے، وجہ یہ کہ ہم نے، چونکہ یہ جو سبق ہے، ہمارے جو سبق ہیں وہ ہم نے گو تھرو کرنے ہوتے ہیں، اس کی کلیریفیکیشن، اس کے متعلق جو ہے آپ کی سیٹسفیکشن جو ہے اس کو ہم نے ملحوظ رکھنا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ آپ کو کنیکٹ کر دیا جاتا ہے، اس کا پیج بتا دیا جاتا ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ سارے ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، بہت اچھے طالب علم ہیں، آپ اپنے ماں باپ، اپنے اساتذہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اچھے طریقے سے تیاری کریں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کے ٹیسٹ بھی انہی سے متعلق جو ہے وہ ہوتے رہیں گے، جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ کس حد تک اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔